ہے تکبر ایک آفت ہے، مصیبت ہے، جہنم ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن کبریٰ میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادی بالسلام بریء من الکبر۔ یہ ایک موتی ہے جو ہمیں لے لینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ دین اسلام کے نام کے ساتھ السلام علیکم کی جو مناسبت ہے، اور پھر اس کے اندر جو آقا نے السلام علیکم کے اندر روحانی راز رکھا ہے، تکبر ہی وہ آفت ہے جو اس دنیا میں فساد اور دنگے کا سبب بنتی ہے، اور یہی وہ مصیبت ہے جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر کو توڑنے کا آسان طریقہ کیا؟ آقا نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، السلام علیکم میں پہل کرنے والا شخص تکبر سے بری ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ بری گرفتار لوگ ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ایک جیل ہے، تکبر ایک آفت ہے، مصیبت ہے، جہنم ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے، اور اس سے بری ہونے کا طریقہ آقا نے کھل کے ارشاد فرما دیا، اور بڑا آسان نسخہ عطا فرما دیا کہ السلام علیکم کہنے میں پہل کرو۔ آقا بچوں کو بھی السلام علیکم کہہ دیتے تھے، پہل کرنے کا ثواب بھی اور تربیت کا عنصر بھی پایا گیا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ السلام علیکم کہنا ہے۔ ہمارے چودھریوں کو طریقہ عادت ہوتی ہے، محسوس نہیں کرنا کوئی ملک ہوگا چودھری نہ صحیح، چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائے، ملک صاحب ہوں گے، راجہ صاحب ہوں گے، وہ کیا کہتا ہے کہ علی ٹھیک ہے، تاکہ یہ مجھے سلام کہے، چودھری السلام علیکم، ہاں ہاں وعلیکم السلام ٹھیک ہے، یا اس کو دیکھ کیسے کرنا یہ حال ہے ٹھیک ہے، تو پہلے چودھری صاحب فرما دے انہیں السلام علیکم، تو پھر کچھ چکیا علی، یہ اسلامی طریقہ۔ لیکن اگلے سے السلام علیکم کی پہلے امید اور توقع رکھنا اور خود اس کو پہلے السلام علیکم نہ کہنا تکبر ہے، اور حضور نے فرمایا السلام علیکم میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔